ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جب ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی تھی۔ ایک ایسی بادشاہت جس میں انسان بھی تھے، جنوت بھی تھے اور پرندے بھی اس لشکر کا حصہ تھے۔ ہر مخلوق نظم و ضبط کے ساتھ اپنے اپنے مقام پر کھڑی ہوتی تھی۔ یہ عظیم نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار معجزات اور نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، جنوت ان کے تابع تھے، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ پرندوں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، سورج کی نرم روشنی زمین پر پھیل رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کے سامنے انسانوں کی صفیں تھیں، جنات کی جماعتیں تھیں، اور آسمان میں پرندوں کی ترتیب وار قطاریں تھیں۔ ہر پرندہ اپنی جگہ پر موجود تھا، لیکن اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر ایک خالی جگہ پر پڑی۔ وہ جگہ ہدہد پرندے کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ غور سے دیکھا، پھر فرمایا کہ مجھے ہدہد کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ واقعی غائب ہے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سخت نظم و ضبط تھا۔ کوئی بھی بغیر اجازت اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ بغیر کسی مضبوط وجہ کے غائب ہوا ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا، اسے ذبح کر دوں گا، پھر اسے کوئی واضح دلیل پیش کرنا ہوگی۔ یہ بات سن کر لشکر میں ایک خاموشی چھا گئی۔ ادھر آسمان میں دور کہیں ایک چھوٹا سا پرندہ تیزی سے اڑتا جا رہا تھا۔ وہ زمینوں، پہاڑوں اور وادیوں کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے مقام سے غیر حاضر رہا ہے، لیکن اس کے پاس ایک ایسی خبر تھی جو بہت اہم تھی۔ کچھ دیر بعد وہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے قریب پہنچ گیا۔ وہ تیزی سے نیچے آیا اور ادب کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گیا۔ یہ عاد تھا۔ عاد نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام متوجہ ہوئے۔ ایک چھوٹے سے پرندے کی زبان سے ایسی بات سن کر حیرت ہونا فطری تھا۔ عاد نے کہا کہ میں ایک دور دراز سرزمین سے ہو کر آیا ہوں۔ اس سرزمین کا نام سبا ہے۔ وہاں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہاں ایک عورت حکومت کر رہی ہے۔ اس کے پاس ایک عظیم سلطنت ہے، بے شمار خزانے ہیں، اور اس کا تخت بہت عظیم اور شاندار ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ وہ عورت اور اس کی پوری قوم اللہ کی عبادت نہیں کرتی، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ عاد نے مزید کہا کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوبصورت بنا دیا ہے، اسی وجہ سے وہ حق کے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اس عورت کو تاریخ میں ملکہ بلقیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عاد کی بات غور سے سنی، پھر فرمایا کہ ہم جلد ہی دیکھ لیں گے کہ تم سچ کہتے ہو یا نہیں۔ پھر انہوں نے ایک خط لکھا۔ یہ خط بہت مختصر تھا، لیکن اس میں ایک عظیم پیغام تھا۔ انہوں نے عاد سے فرمایا کہ یہ خط لے کر جاؤ اور اسے ملکہ سبا تک پہنچا دو، پھر تھوڑا دور رہ کر دیکھنا کہ وہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ عاد نے خط اپنی چونچ میں پکڑا اور فوراً آسمان کی طرف اڑ گیا۔ لمبے سفر کے بعد وہ سبا کی سرزمین پر پہنچا۔ وہاں ایک عظیم محل تھا جہاں ملکہ بلقیس اپنے دربار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دربار میں وزراء، سردار اور مشیر موجود تھے۔ عاد خاموشی سے اڑا اور ملکہ کے قریب پہنچ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط اس کے سامنے گرا دیا۔ ملکہ بلقیس نے حیرت سے خط اٹھایا۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے درباریوں سے کہا کہ میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ اس معاملے میں کیا رائے دیتے ہو؟ درباریوں نے جواب دیا کہ ہم طاقتور ہیں اور جنگ کی بڑی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ملکہ بلقیس بہت عقل مند تھی۔
اس نے سوچا کہ اگر یہ واقعی ایک طاقتور بادشاہ ہے تو جنگ نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے ایک تحفہ بھیجا جائے۔ چنانچہ اس نے قیمتی تحائف تیار کروائے اور ایک وفد کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیج دیے۔ جب یہ تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر وہ حق کو قبول نہیں کرے گی تو ہم ایک ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گے۔ جب یہ پیغام ملکہ بلقیس تک پہنچا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی آمد کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے دربار میں موجود لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچے؟ ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں۔ لیکن ایک اور شخص جسے اللہ نے خاص علم دیا تھا اس نے کہا کہ میں اسے اس سے بھی پہلے لے آؤں گا، پلک جھپکنے سے پہلے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا عظیم تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ جب ملکہ بلقیس وہاں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ تو بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک شاندار محل میں داخل ہونے کے لیے کہا۔ اس محل کا فرش شیشے کا تھا۔ جب ملکہ بلقیس اندر داخل ہوئی تو اسے لگا جیسے وہ پانی کے اوپر چل رہی ہو۔ اس نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ تب اسے بتایا گیا کہ یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ بلقیس کو احساس ہوا کہ یہ سب اللہ کی قدرت کے مظاہر ہے۔ اس کا دل نرم ہو گیا۔ تب اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے واقعی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ مل کر رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اس طرح ایک چھوٹے سے پرندے آد کی خبر نے ایک پوری قوم کی تقدیر بدل دی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنے دین کا ذریعہ بنا دیتا ہے، کبھی ایک نبی کو، کبھی ایک بادشاہ کو، اور کبھی ایک چھوٹے سے پرندے کو۔ اور یہ بھی کہ اصل عظمت تخت و تاج میں نہیں بلکہ اللہ کو پہچانے اور اس کے سامنے جھک جانے میں ہے۔